امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ جرمنی والوں کی مجھے کل ہی لیٹر ملا ہے، جو جرمنی میں پاکستان کا سفیر ہے، تو وہ جب ان کی تعیناتی ہوئی تو وہ جرمنی جانے سے پہلے بھی مجھے مل کے گئے، تو گپ شپ کافی ان کے ساتھ اچھی رہی۔ تو میں نے بھی انہیں کہا جی کہ وہاں کے ہمارے پاکستانی بھائی بڑے محنتی ہیں، جفاک کش ہیں، اور بڑی مشکل حالات میں زندگی بھی انہوں نے گزاری ہے۔ آج کل تو اللہ کا ان پہ کرم ہے، تو خصوصی ان کا خیال رکھنا ہے اس حوالے سے۔ تو اس نے جو مجھے خط لکھا، اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، اگر خیال ہمیں رکھنا ہے تو ہم بھی رکھیں گے، لیکن آپ بھی خیال رکھیں اور پی آئی اے کی فرینکفرٹ کی فلائٹ بحال کریں۔ تو یہ اس نے مجھے تو یہ کب آپ خوشخبری دے رہے ہیں؟ بس دیکھیں جی، ابھی تو ہم کرائسس میں جا رہے ہیں، کرائسس سے نکلتے ہیں، لیکن میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو نئے ایئر کرافٹ بھی لینا چاہ رہے تھے، فلیٹ اپنا بڑھانا چاہ رہے تھے، اور نئی ڈیسٹینیشن پہ جانا چاہ رہے تھے، تو اس کرونا کرائسس کی وجہ سے پھر ساری چیزیں جو ہیں رک گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی وہی جذبہ ہے اور وہی کمٹمنٹ ہے، اور اسی سے انشاءاللہ تعالی اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اور یورپ میں جہاں جہاں ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں جہاں وہ ضرورت محسوس کریں گے، نئے جہاز بھی لیں گے اور وہ ان ڈیسٹینیشنز تک پہنچیں گے بھی۔ لیکن ابھی میں ٹائم شیڈول نہیں دے سکتا، لیکن ٹاپ پرائرٹی انشاءاللہ تعالی امتیاز سندھو صاحب نے بھی آپ سے مطالبہ کیا تھا مل کر۔ بالکل جی، وہ بھائی ہیں، وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں وہ ملتے بھی ہیں، رابطہ بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے۔ تو سارے بھائی میرے لیے قابل احترام ہے، تمام پاکستانی بھائی جو جرمنی میں محنت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو تمام لوگوں کا میرے دل میں بڑا احترام ہے، اور جرمنی کے ساتھ ویسے بھی ایک اٹیچمنٹ ہے، میں خود بھی آتا رہتا ہوں۔ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد فرینکفرٹ کی فلائٹ بحال کی جائے۔ تو خان صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ اگر پی آئی اے کے جو صارفین ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے اپنی کمپلینٹ کرنی ہے، تو وہ پراپر کو فورم نہیں تھا کہ جہاں وہ کمپلینٹ کر سکیں۔ فیوچر ایسا میکانزم بنائیں کہ اوورسیز پاکستانی ڈائریکٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے وہ رابطہ کر سکیں تاکہ ڈائریکٹلی فیڈ بیک آپ کو پہنچ سکے۔ میں ابھی دیکھیں، میرا موبائل تو آپ کے پاس تو ہے اور بہت سارے دوستوں کے پاس ہے، تو اپنے آفس کے نمبر، ای میل نمبر میں دیتا ہوں، پی آئی اے آفس کے نمبر، ای میل نمبر، تو انہیں بھی میں نے ہدایت کر دی ہیں کہ ہر کال اٹینڈ بھی کی جائے اور ہر دوست کے مسئلے کو سنا بھی جائے اور حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور منسٹری لیول پہ میں خود بھی اسے دیکھوں گا، کوئی پرابلم ہو تو ڈائریکٹلی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی جلد ریگولر آپریشن بھی بحال ہو جائے گا، جلد پروازیں بھی شروع ہو جائیں گی، انشاءاللہ اور یہ کب نیکسٹ ویک سے بحال ہو رہی ہیں ریگولر فلائٹس؟ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ۔ اس کا ہم شیڈول بحال کرنے سے پہلے آپ سے ایک سیٹنگ پھر کریں گے۔ بحال پرنسپلی ڈیسیجن ہو گیا، اب کس شیڈول پہ کون سی فلائٹ کس ڈیٹ کو کہاں پہ جائے گی، یہ سارا ابھی کر کے تو پھر ایک سیٹنگ آپ سے پھر کریں گے، بات بھی ہوگی، آپ تک ایگزیکٹلی معلومات پہنچائی جائے گی۔ تو جو کرنٹینہ ہے اس کی اب شرط پاکستان میں ختم ہو اب چکی ہے؟ ہوم کرنٹینہ ہوگی، اب ہوٹل میں یا اس طرح گورنمنٹ کی کسی اکوموڈیشن پہ نہیں ہوگی۔ ہر آنے والا اسٹریٹ وے ٹیسٹ کروائے گا، اسکینر سے گزرے گا اور سیدھا گھر جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر اس کا ریزلٹ پازیٹیو آتا ہے تو یقیناً پھر اسے ہاسپٹل جانا ہے، تو اگر نیگیٹو ہے تو اپنی ریگولر زندگی گزارے گا۔ تو بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہیں کہ کب پی آئی اے کی فلائٹ آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، تو میں ان کو خوشخبری دے دوں سب کو کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ پی آئی اے کی فلائٹس جو جہاں جہاں پہلے جاتی تھیں وہ آپریشن تو ہم شروع کر رہے ہیں، اور پاکستان آنے کے لیے جو باقی انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں انہیں بھی ہم اجازت دے رہے ہیں۔ جتنی بھی ایئر لائنز، جیسے میں نے کہا کہ 26 ایئر لائنز آپریٹ کرتی ہیں پاکستان کے لیے، تو ان سب کو اجازت دے رہے ہیں، اور ان کا سب کا شیڈول آپ سے جلدی شیئر کریں گے۔ ایکسپیکٹڈ 2 ویک کے اندر یا ویک کے اندر؟
इंशाअल्लाह एक वीक गुजरने दें, 10 से पहले आपसे करेंगे, 8-9 तक, 8-9 8-9 तक इंशाल्लाह। जी। तो खान साहब बात यह है कि मुझे तो बहुत रिस्पेक्ट और इतराम है आपका, जब वजीर ओवरसीज थे हमने आपके साथ काम किया, तो जो आपका रिश्ता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, प्यार मोहब्बत का, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ मोहसन है, तो वो रिश्ता प्यार का बाहर रहना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के मोहसन है, इसलिए मेरे दिल में उनके लिए बड़ा एहतराम है कि उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन। तो लेकिन अभी तक आप वो फाइनल डेट फ्रैंकफर्ट की क्यों नहीं दे रहे? फ्रैंकफर्ट पहले तो ऑपरेशन शुरू करने देना, हम जहाँ फ्लाइट्स ऑलरेडी चल रही थी, जहाँ हमने फिर एडिशनल करना है इंशाल्लाह, वो मैंने कहा भी है कि टॉप प्रायोरिटी होगी फ्रैंकफर्ट के लिए। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत आपने मेहरबानी, काफी दिनों बाद बात हुई, शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको प्यारा साहब, सारे दोस्तों को सलाम जी, सारे आपने दोस्तों आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत, तो इंशाल्लाह ताला वक्फे वक्फे से हमें टाइम देते हाँ रहे इंशाल्लाह ताकि राब्ता रहेगा, आपका और ओवरसीज का एक इंटरेक्शन बाहर रहे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह।